لیں. مہنگائی میں گھرے عوام کے لیے بھی ایک اور مشکل آ گئی ہے. وفاقی حکومت نے ادویات کی قیمتیں 262% تک بڑھا دی ہیں اور اس کے ساتھ نیپرا نے بھی بجلی مزید ₹1.62 مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں سیاست کی تو پاکستانی سیاست میں ملاقاتوں کے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں. کوئی اقرار کر رہا ہے, کوئی انکار کر رہا ہے اور کوئی وضاحتیں دے رہا ہے, لیکن ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہو رہی تھیں اور ہوتی رہیں گی. ظاہر آنے والے وقتوں میں بھی اس پر بات کریں گے. اس وقت ملک کی سیاست کس رخ جا رہی ہے اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اقوام متحدہ کے اجلاس سے بھی خطاب ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ. السلام علیکم زرتاج. السلام علیکم شفا. السلام علیکم اویس. کہاں سے شروع کریں؟ سعید غنی صاحب کی بات سے شروع کر لیتے ہیں. گیس کا بحران. جی, انہوں نے کہا کہ گیس کا بحران ہے اور اسکولوں میں بہت زیادہ گرمی. سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے, لیکن میں صرف ایک بات ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ وزیر تعلیم بھی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی سندھ میں 12 سال سے کنزرگیٹو حکومت ہے. عثمان بزدار صاحب کی اور ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پہلی دفعہ پنجاب میں حکومت آئی ہے اور ہم نے اپنے پہلے ٹینیور میں ہی پنجاب نے 15,000 اسکولوں کو, گورنمنٹ اسکولوں کو سولرائزیشن پہ سٹارٹ کر دیا ہے, جسے ہم 29 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ ٹوٹل سسٹم میں پیدا کریں گے, جو کہ بالکل انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگی اور بل بھی نہیں آئیں گے. سولر پینل تمام 15,000 اسکولوں کی ہم سولرائزیشن پورے پنجاب اور یہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں. تو آپ کے پاس 12 سال ہیں اور آپ مزید ابھی آپ کام کر رہے ہیں. آپ اس طرح یہ پروجیکٹ آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں شروع ہوا ہے, شہباز شریف صاحب کا ہے؟ نہیں, یہ ہماری حکومت کا ہے. یہ سی ایم عثمان بزدار صاحب نے شروع کیا ہے کہ ہم سولرائزیشن پہ جا رہے ہیں. تو اگر ہم پہلی اس کے اندر اتنا بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں اور یہ کسی اسکول کے بچے کو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا کہ گرمی ہوگی یا بجلی کہیں سے اگر بل نہیں دیا جا سکتا تو اس کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر بوجھ بنے گا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی نا کہ کراچی اور سندھ کے لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہے, دیکھیں سردیوں میں آلریڈی ہی سوئی گیس کا ایشو ہوتا ہے, لیکن پورے پاکستان کو اویس یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایک واحد پاکستان کے اندر جیسے میپکو ہے, سیپکو ہے, بہت سارے یہ جو ادارے ہیں, کے الیکٹرک ایک واحد ادارہ ہے جو سب سے زیادہ سستی بجلی جو ہے وہ سسٹم میں سے لیتا ہے اور عوام کو جا کے دیتا ہے. یعنی کے الیکٹرک کا بوجھ پاکستان یعنی پاکستان کی گورنمنٹ وہ کرتی ہے. اور ابھی بھی کل یا پرسوں جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ندیم بابر صاحب کے مجھے الفاظ یاد ہے کہ اس دفعہ بھی ہماری کوشش ہے کہ سب سے زیادہ کے الیکٹرک کو ہی گیس کی سپلائی دی جائے. سو فیڈرل گورنمنٹ جو آثار ہیں اس وقت کراچی کے وہ اتنے برے ہیں کہ وہاں پر گیس کی گیس کے بحران ہے تو بجلی کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے تو پانی کا بحران ہے. یہ تینوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. وہ تو دیکھیں شفا, جو سندھ کی حکومت نے کراچی سے بدلہ لیا ہے, جو کہتے ہیں ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, جو انہوں نے کراچی کے ساتھ حال کیا ہے صرف اس لیے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کے جو ہے ایم این ایز وہاں سے جیتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہاں کی عوام آپ لوگوں سے بدلہ لے, کیونکہ عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ بھئی ان کے 14 ایم این اے ہیں تو وہ صرف وفاق کے لیے ہیں, ان کا کام یہاں پر کوئی نہیں ہے یا اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے. 1100 ارب کا کسی شہر کے لیے یہ ایک ریولوشن ہے کہ آپ اتنا بڑا پیکج دیں. پرائم منسٹر عمران خان کراچی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسا ہے جو سب سے زیادہ ریونیو اکنامک ایکٹیویٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں. اگر 37 لوگ, میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, 37 لوگ ایک ہی رات کے اندر شہید ہو جائے کرنٹ لگنے سے, گٹر میں گرنے سے, پانی میں ان کی لاشیں تیر رہی ہیں اور کراچی ڈوبا ہوا ہو, تو آئی ایم سوری دیٹ یہ نیگلیجنس ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ رسپانسبلٹی سندھ کی گورنمنٹ کی اور سندھ کی گورنمنٹ کو یہ بات ماننی چاہیے, ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ انہوں نے 12 سال میں کوئی ویژن نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, لیکن کسی ایک شخص نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے بھی بڑی معذرت کے ساتھ کی تھی کہ اگر کسی اور ملک میں, ویسٹرن ملک میں 37 بلی کتے مر جاتے نا تو زیادہ شور ہوتا. ہمارے یہاں پر ہم نے ان لوگوں کو بہت برا ٹریٹ کیا ہے, انفارچونیٹلی کوئی آواز نہیں ہو, which is sad. لیکن اب آپ لوگ اور ابھی بھی کراچی کو بچانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے ہی گئے ہیں. کراچی کے اربن پلان بالکل بن رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہوگی, بلڈنگ مافیا اتنی زیادہ ہوگی, چائنا کٹنگ ان کے دور میں کے اندر ہوئی ہے, بلڈنگز کی کولیپس کر گئی, وہ اپنا لائف ٹائم پورا کر چکی ہیں اور لوگ اس کے اندر رہ رہے ہیں, لوگوں کی زندگی کو داؤ کے اوپر لگائے ہوئے, نالے ان کے ابل رہے ہیں, گندگی کو آپ سے لوگ صاف نہیں کر سکے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کا این ڈی ایم ہے جس نے نیچرل ڈیزاسٹرز کو, کلامٹیز کو جا کے ایڈریس کرنا ہوتا ہے, وہ کراچی کے نالے صاف کریں. اس سے زیادہ پھر نالائکی کسی گورنمنٹ کی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ جو دواؤں کا معاملہ ہے
وہ دوائیں جو کہ واقعی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اس میں، اور پھر ایسی دوائیں جو سر درد اور بلڈ پریشر وغیرہ کی جو کہ لوگوں کو ریگولرلی استعمال کرنی ہوتی ہیں، 260% تک اضافہ، یہ تو ظلم ہے، یہ نہیں ہے کیا ظلم؟ دیکھیں اویس، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ ہی میں میڈیسن کے کوئی ایکسپرٹ ہوں، لیکن ہمیں ڈاکٹر فیصل نے، وہ ایکسپرٹ ہیں اور وہ اس وقت ہیلتھ منسٹری کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہمیں پریزنٹیشن دی تھی، یہ بیسکلی انہوں نے ایک ٹرم اس کے لیے استعمال کی تھی. زیادہ تو ویسے وہ انشاءاللہ پریس کانفرنس کریں گے اور پورا عوام کو اعتماد ملیں گے اور بتائیں گے بھی سی کہ کیا ہوا ہے. اس کو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی، دیٹ از کالڈ کہ آرفن ڈرگز اس کو کہتے ہیں. یہ ایسا ہوا کہ کتنے سالوں سے ان کی قیمت نہیں بڑھی ہے. اس کی تو جب اس کی قیمت نہیں بڑھی ہے تو کوئی کمپنیز بنانے والی میڈیسن کمپنیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھیں. وہ کیا ہوا کہ انہوں نے وہ بنانے بھی بند کر دی. سیکنڈ یہ ہوا کہ وہ جو میٹیریل پاکستان میں بننا بند ہو گیا تو ہمیں وہ جو ضرورت کی وہ بھی تھی، اور جو پاکستان بنا رہا تھا وہ بھی ہمیں دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرنی پڑی تھی. تو اس کی وجہ سے کوئی انہوں نے یہ سٹیپس لیے، لیکن آئی ہوپ کہ وہ آپ کو پورا انشاءاللہ پریس کانفرنس کر کے آپ کو پورا بتائیں گے کہ یہ جو چند جو دوائیاں ہیں اس کی قیمت کتنے عرصے سے نہیں بڑھی تھی اور اب کیوں بڑھائی گئی ہیں. بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جن کی قیمت ریگولرلی بڑھتی رہی ہے، لیکن ان کی کبھی نہیں بڑھی. اس کے لیے تو ٹرم انہوں نے آرفن میڈیسن استعمال کیا نا. اب وہ آرفن میڈیسن کے چکر اور وہی آپ کو بتائیں گے. نہیں ایسے نہیں ہے، میں نے اس کی جو بیمار ہوگا وہ تو خرید ہی نہیں سکے. اویس میں نے اس کی وہ لسٹ پڑھی تھی، اس لسٹ میں تو تھیوگریٹ ٹائپ کی وہ بھی ہیں، وہ میری مدر کو بھی ضرورت ہوتی ہیں. تو اس میں نارمل بھی وہ دوائیں ہیں، وہ پھر مارکیٹ میں ناپید ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کوئی بناتا ہی نہیں ہے. ایک طرف ناپید ہوں گی تو لوگ نہیں خریدیں گے، ایک طرف مہنگی ہوگی تو نہیں. ابھی تو بنانے کے اس میں وہ میں آپ کو دیکھیے، میں آپ کو پھر اویس کہہ رہی ہوں کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں میڈیسن کی. ڈاکٹر فیصل پوری آپ کے لیے پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا کو اور پورے عوام کو آن بورڈ لیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیوں اور کیوں ضرورت پیش آئی. بجلی بھی بڑھ گئی، مطلب میں تو اس وقت آج تو میں صبح اٹھا ہوں اور میں پریشان ہوں بھائی. 1 روپیہ 62 پیسے. دیکھیں میں آپ کو بجلی کا بھی یہ بات بتاتی ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جو بجلی خریدتے ہی مہنگے ہیں اور بیچتے سستی ہیں. فار ایگزامپل لیکن آپ لوگوں نے تو ری نیگوشیٹ بھی کیے ہیں نا. دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ اتنے عرصے سے ہم لوگوں نے جب نیپرا لے کر آتا تھا کہ آپ اس کی، وہ تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ تو منسٹری سے یا گورنمنٹ سے وہ اس طرح تو نہیں کرتی ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں. وہ تو اپنی ایک سمری اپنی مارکیٹ میکینزم کے مطابق لے کر آتے ہیں. بٹ اٹ واز پرائم منسٹر عمران خان جو بار بار واپس کر دیتے ہیں کہ نہیں میں عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا ہوں. لیکن آپ یہ بھی دیکھنا کہ آئی پی پیز کے لیے اور سسٹم کے اندر بجلی کے لیے جو 35 سال سے 15 سال کے معاہدے ہوئے تھے اور جو اس کے بلین آف منی پاکستان کے اوپر بوجھ پڑ رہا تھا، وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ روپے میں کرتے ہیں اور ان کو ادائیگی ڈالر کے اندر دینی پڑتی ہے. کتنے ظلم کی انتہا ہے کہ آپ 10 روپے لگائیں اور آپ کو کوئی 200 روپے مل جائیں ڈالر میں. مطلب اتنی زیادتی استعمال کریں یا نہ کریں، آپ نے اس کے پیسے دینے. سسٹم کے اندر ٹیرف موجود ہے. آپ یعنی کنزمپشن ہے کہ نہیں ہے، آپ نے اس کی کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. یہ جو 35 سال کے معاہدے یہ انفارچونیٹلی پچھلی حکومتیں ڈال کے گئی ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان ہی وہ پہلے وہ ہیں. اور اچھا سب سے بڑی بات ویسے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی، آپ جس بھی انٹرنیشنل کمپنی کے خلاف جاتے ہیں نا وہ پھر انٹرنیشنل کورٹس کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، آربیٹریشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں ان کو ٹیبل پہ لے کر آنا، ان سے بات کرنا، ری نیگوشیٹ کرنا چیزوں کو، پاکستان کے مفاد میں واپس لے کر آنا کہ آپ اپنے معاہدے پاکستان کے ساتھ واپس ٹھیک کر کے دیتا، پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ نہ پڑے، یہ بھی تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے نا. بالکل. لوگوں کو ظاہر ہے امیدیں بہت ساری ہیں، لیکن جب وہ اس قدر مشکلات بڑھ جاتی ہیں کہ ایک طرف سے دواؤں کے بڑھنے کی خبر آ رہی ہے، ایک طرف سے بجلی کے بڑھنے کی خبر آ رہی ہے، گیس کا بحران ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پھر ہمارے ساتھ ظلم ہی ہو رہا ہے نا. لوگوں نہیں وہ وہی بات ہے نا، ابھی تو چیز شروع ہی نہیں ہوئی ہوتی اور بات پہلے سے اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ نکل آتی ہیں آپ لوگوں کی ساری خبریں باہر. میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا بہت تیز ہو گیا ہے اور یا آپ لوگوں کی اپنی لوگوں پہ نظریں کم ہیں. نہیں خبریں اتنی زبردست لیک سکتی کیوں، آج کل تو فیمس زبیر الیکس نہیں ہے زبیر صاحب. ہاں وہ تو خیر ویسے ہی. لیکن یہ بتائیں عوام کے مسئلے پہ کیونکہ بات کرے تھے، ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی. جو چیز خان صاحب نے آتے ہی پاور میں کی وہ یہ کی کہ ہم اس چیز کی بھی ٹاسک فورس بنائیں گے، اس کی بھی ٹاسک فورس بنائیں گے. بہت ساری ٹاسک فورس تھی، وہ ٹاسک فورسز کہاں ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ نہیں وہ آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی ٹاسک فورسز ہیں وہ آپ کی تمام چیزوں ہیلتھ والی تو ہم نے دیکھا، وہ تو کووڈ بھی آ گیا، اس میں بھی ہم نے دیکھا ان کی بہت. دیکھیں نا کووڈ کے اندر بھی تو یہی ہماری اپوزیشن تھی جب وہ کہتی ہوتی تھی کہ مقدمہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کر دو، ملک سارا بند کر دو اور ملک کو نہ چلنے دو کیونکہ لوگ بیمار ہو جائیں گے. اور جب وہ ہیلتھ سسٹم چھوڑ کے گئے تھے
کہ 22 کروڑ عوام پہ مشکل سے 800 وینٹیلیٹرز بھی نہیں تھے. یہ وہ ہمارے لیے ہیلتھ سسٹم چھوڑ کے گئے تھے, ہاسپٹلس تھے نہیں. اس کے باوجود اس قدر رسپانس جو ہمارا میکنزم تھا اس قدر ریپڈ اور ارجنسی میں بنایا گیا کہ آپ دیکھیں کہ NCOC کی طرح کی طرز پہ تو آج تک پاکستان میں کوئی چیز بنی نہیں ہے کہ ہر چیز سینٹرلائز ہوتی تھی, تمام چیف منسٹرز کو, ہیلتھ منسٹرز کو آن بورڈ لیا جاتا تھا. اور اگر آج WHO پاکستان کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ نے پینڈیمک میں پاکستان سے سیکھنا ہے, جس کی آبادی بھی اتنی زیادہ ہے, جس کی ہیلتھ کنڈیشنز بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, آپ کو اکنامک کنسٹرینٹس بھی تھے, اس کے باوجود بھی 200 ارب کا احساس کیش پروگرام جو کہ فورن ریلیف دیا گیا, پھر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بنائے گئے, اپنی ہیلتھ کی جو فلاس تھے ان کو ٹھیک کیا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں لوکسٹ کے اندر بھی ایسے کیا گیا. اور آپ پھر وہی شفا, ہیلتھ کس کا سبجیکٹ ہے, پروونشل پہ چلا گیا 18ویں ترمیم کے بعد. فوڈ سیکیورٹی میں جو ایگریکلچر ہے وہ کس کا سبجیکٹ ہے, وہ پروونسز کے پاس چلا گیا. لیکن اگر پرائم منسٹر عمران خان خود NCOC یہاں بیٹھ کے چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پروونسز اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ 8 کھرب کے قریب اس کا گیا ہے سندھ کی گورنمنٹ کا. یہاں سے بیٹھ کے وہ بار بار کہتے ہیں ہمیں وینٹیلیٹر دیں, یہاں سے بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں ہمیں ماسک دیں, یہاں سے بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں. اور ماسک بھی آپ دیکھیں نا, ماسک اور گلاوز اور وہ بھی چیزیں تو دیکھیں نا, یہ پاکستان میں امپورٹ کرنی پڑتی تھی. سائنس ٹیکنالوجی نے بنانی شروع کر دی, ہم نے ایکسپورٹ کرنی شروع, یعنی ہم لوگوں نے تو چیزوں کے امپروو کرنے کے. لیکن زرتاج گل سے میرا خیال ہے بہت پاپولیرٹی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, الیکشن جیتا, بڑی ایک دبنگ قسم کی خاتون ہے. آپ بازار میں جب نکلتی ہیں تو ظاہر ہے لوگ پہچانتے ہیں آپ کے ساتھ, سیلفیاں لینے بھی بہت سارے آتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے زرتاج بھی سیلفی لینی ہے. کیا کہتے ہیں وہ اب حکومت کے بارے میں, کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ جو آپ سب سے زیادہ سنتی ہوں حکومت کے بارے میں, اچھا برا دونوں بتائیے گا. میں چونکہ شفا ہر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو ڈیرہ غازی خان میں اپنے حلقے میں ہوتی ہوں, میں بہت زیادہ ٹریول کرتی ہوں, 3 دن وہاں اور 3 دن یہاں پہ. میں جو مارکیٹ میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں یا مارکیٹس میں بھی جاتی ہوں, لوگوں کی ایک ہی ہوپ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے مشکل وقت ہے, لیکن ہمیں بھروسہ ہے پرائم منسٹر عمران خان پہ کہ یہ جو لیڈر ہے 2 سال میں یہ کلین گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر کے اوپر, کیبنٹ کے اوپر, منسٹرز کے اوپر, سیمز کے اوپر پہلی کلین گورنمنٹ ہے کہ کوئی 2 سال میں کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں, کوئی لوٹ گسوٹ نہیں کی گئی, کوئی اپنے پرسنل جائیدادیں نہیں بنائی گئیں, کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی گئیں. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان ہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا. اور جو نیگیٹو جملہ سننے کو ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو شکایت آپ سنتی نہیں, آپ کہتی ہیں چھوڑو نیگیٹو باتیں. ویسے ہمارا تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس قدر ہماری تربیت کی ہوئی ہے کہ ہم اس قدر کرٹیسزم اور بیشنگ سنتے ہیں, اتنی سننے کی, ابزارب کرنے کی عادت ہو گئی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ آنے والے سیاستدان کیا کریں گے. ہمارا تو ہم نے تو سٹینڈرڈ اتنا ہائی, دیکھیں ہمارے جو ورکر ہیں یا جو ووٹرز ہیں یا جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا ہوا ہے, ہمارے گھروں کے آگے کوئی فینسنگ نہیں, کوئی بیریئرز نہیں لگے ہوئے, کوئی پولیس نہیں بیٹھی ہوتی ہے, کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا, سیدھا ایک فیڈرل منسٹر کے ڈرائنگ روم میں آ کے آ جاتے ہیں. سارے نہیں, اور ہمیں نہیں, میں تو اپنی بات, اور ہمیں آ کے سناتے ہیں, ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, بحث بھی کرتے ہیں. پہلے والے سیاستدان تو آخری سال نکلتے تھے جس ٹائم الیکشن ہوتا تھا, ابھی ہم سارا ٹائم اپنے حلقوں کے اندر ہوتے ہیں. سارے نئے ہیں نا, نان کنونشنل پولیٹیشینز تھے. مزہ اس وقت آئے گا جب عمران خان صاحب ان الیکٹیبلز کو اس طرح سے ٹرین کریں گے کہ ان کے دفتر میں بھی اسی طرح ایک ریلا گھسے عوام کا, اور وہ بڑے بڑے ایسے ہیں جدھر ابھی بھی وہی پابندیاں اور عوام بیچاری بار بیٹھی خوار ہو گئی. میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹکس کا ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا ہے. مطلب جس طریقے سے ایک وہ بھاری بھرکم لوگ آیا کرتے تھے, ہٹو بچو جی, وہ آ گیا ہے پروٹو, اس طرح کا تو کوئی حساب ہی نہیں. ایک اکیلی گاڑی پہ ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. اکثر تو حیرت ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم آ گئے ہیں. اچھا آخری سوال یہ, کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ ہمارے پاس ایک ہی گاڑی ہوتی ہے اور جو ہمارے سپورٹرز ورکر کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہوتی ہے. سپورٹر ہی بن جائے پھر انسان پہ. یہ بھی ہے. اچھا آخری سوال یہ کہ آج کیا خان صاحب جو ہیں وہ UN میں جب خطاب کریں گے تو اس میں وہ کیا ہٹو بچو کرنے والے ہیں؟ کیا دیکھیں اس وقت دنیا کی اور پاکستان کے لوگوں کی دوبارہ سے نظریں ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر, اور ساری دنیا یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پچھلی دفعہ بھی جب یونائٹڈ نیشنز میں گئے, جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا, جس طریقے سے انہوں نے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا, جس طریقے سے انہوں نے سیف ہیون فار منی لانڈرنگ کے بارے میں بات کی کہ اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہیلتھ اور اس کے اوپر یا کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی, اور جس طریقے سے سب سے بڑی بات کہ جس طرح کہ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے بات کی کہ دیکھیں اگر آپ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اور اس کو ویسٹ نے سمجھا بھی اس بات کو, تو یہ دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کے ہی نہیں پورے امت مسلمہ کے لیڈر بن کے ابھرے ہیں.
اور اس وجہ سے دنیا یہ ایکسیپٹ بھی کرتی ہے کہ ان کو بڑا نالج ہے, ان کو اسٹرینتھ ہے, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. تو اس دفعہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ انڈیا کو بڑی زبردست تکلیف ہوگی جب پرائم منسٹر عمران خان بولیں گے. اور پچھلے دفعہ بھی بڑی انڈیا ایکسپوز ہوا تھا, پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا تھا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ ظاہری بات ہے کہ اس کے پوائنٹس تو مجھے نہیں پتہ, لیکن ایک وہ یہ ضرور سمجھ آتا ہے کہ جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ بار بڑا ہائی سیٹ کر دیا, ایگزیکٹلی جس طریقے سے وہ مقدمہ امت مسلمہ کا اور پاکستان کا لڑتے ہیں. اور آج بھی جو صبح انہوں نے ایک سائٹ فورم پہ جو انہوں نے یہ بات کی, اس میں انہوں نے بھی بڑے زبردست پوائنٹس انہوں نے بتائے کہ کس طریقے سے ہمیں ان ملکوں کو روکنا چاہیے جو سیف ہیون, جو ہمارے غریب ممالک کے پیسے کو منی لانڈرنگ کے لیے سیف ہیون یا بینک اکاؤنٹس دیتے ہیں. ریگولیٹری باڈیز ہم نے کس طریقے سے بنانی ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ روکا تو غریب ممالک اور امیر ممالک میں فرق بہت زیادہ ہو جائے گا. ہمارا پیسہ ڈرین ہو کے امیر ممالک کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بات کی. 26 امیر ترین لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ زیادہ تر دولت تو ان لوگوں کے پاس ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہائی ہوپس ہیں ہماری بھی, سب کی نظریں پرائم منسٹر عمران خان کے اسپیچ کے اوپر ہے, لیکن وہ انشاءاللہ مزید ایک اور ہائی سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے. اور جو پاکستانی کو امید ہے انشاءاللہ ان کا مقدمہ بڑا زبردست لڑ جائیں گے. عمرہ کی بات ہو رہی تھی, امیری کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے ٹیکسز یاد آ گئے. عمرہ اور وزراء سے پھر مجھے ٹیکسز یاد آ گئے. خان صاحب کے ٹیکسز کے بارے میں لوگ بڑا سوال پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کتنے ٹیکس دے رہے ہیں, اور آپ کا بھی نام آ رہا تھا عجیب و غریب, ہم خبریں سن رہے تھے, تو آپ نے کتنا ٹیکس دیا وہ بھی ذرا عوام کو بتا دیں, کلیئرٹی ہو جائے گی. شفا, ایک تو سب سے بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس انکم کے اوپر ہوتا ہے. انکم ٹیکس ہے جی, انکم ٹیکس ہے. تو جب آپ فار ایگزامپل جب ہم یہ جو انہوں نے ٹیکس کے وہ دیے 2017-18 کی ہیں, بیفور آر گورنمنٹ واز فارمڈ, ٹھیک, جب ہم نے اوتھ بھی ابھی نہیں دیا تھا, تو اس میں جب کوئی بندہ پبلک آفس ہولڈر نہ ہو, فار ایگزامپل میں اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی اور میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میں اپنے دیکھیں نا, اب ہم نواز شریف کی فیملی تو نہیں ہے, زرداری کی فیملی کی, کہ 3 سال کے بچے بلینئر بن جائیں اور وہ اتنے جینیس ہو کے. ہمارے تو دیکھیں والدین کے پاس اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے پاس ہی پراپرٹی ہوتی ہے, اور وہ اپنی پراپرٹی یا انکم ٹیکس اپنے بچوں میں اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں. تو 2017-18 کے وہ ٹیکس ریٹرنز ہیں جب ہماری گورنمنٹ نہیں بنی تھی, اس کے بعد وہ جس کا انہوں نے جس طریقے سے بتا دیا, اب ہم پبلک آفس ہولڈر ہیں ہم, اور اس کے اندر اب ہم سمجھ دیں امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے, گورنمنٹ سے جو سیلری ملے گی اس کے اندر سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو کے ہی ملتا ہے. تو اب آپ 18-19-20 کی اس کے اوپر وہ کریں گے, اور اس سے پہلے جس کے پاس جو پراپرٹی تھی یا انکم آ رہی تھی اس نے اسی کو اوپر ٹیکس انتظار کریں اگلی لسٹ کا, یا آپ بتائیں گی لوگوں کو کہ آپ کتنا ٹیکس دے رہی ہیں. وہ تو دیکھیں شفا, ہر چیز FBR کے اوپر موجود ہے, الیکشن کمیشن کی سائٹ کے اوپر موجود ہے, اور پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں تو اس طرح کے سٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہیں کہ کابینہ کے ممبر اور پرائم منسٹر کو تو چھوڑے, جو پرائم منسٹر کی تو بات لوگ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی کرتے ہیں نا, پراپرٹی ٹیکسز ہم بھی دیتے ہیں, سارے دیتے ہیں اپنی زمین پر جو یہاں پر ہوگی, تو اس کا وہ کہتے ہیں 300 کنال کا بڑا بنگلہ, تو اس پہ کتنا ٹیکس خان صاحب نے پے کیا, یہ اب سوال ہے. وہ پھر وہی بات کہ نا کہ ٹیکس کے لائرز اور انکم ٹیکس کی جو چیز انہوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ کس پراپرٹی کے اوپر, کس ان کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے. ہر چیز دیکھیں, ایک محکمہ موجود ہے جو آپ سے ٹیکس کلیکشن کرتا ہے, وہ کسی کو ایگزامپشنز تھوڑی دیتا ہے. جب آپ کا تو آج کل آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا ٹیکس کلیکشن کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہے, تو آپ جائیں. اور میں تو کہہ رہی ہوں دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے تو اس طرح کے رول سیٹ کیے ہیں, ہم نے تو الیکشن کمیشن میں آلریڈی بھی دینے ہوتے ہیں, FBR میں ہم نے ویسے بھی دینے ہوتے ہیں. 17% ہم لوگوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھائی ہے, لوگوں کو رجسٹرڈ کروایا ہے. تو یہ تو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. تو جو ہماری طرح گورنمنٹ امپلائیز بن جاتے ہیں, سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو فار ایگزامپل وکیل ہیں, جو کتنے کیسز لیتے ہیں, جو جتنے ڈاکٹر ہیں جن کے پرائیویٹ کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں, وہ کتنے لوگ ٹیکس کے اندر, اب جو جیسے میری سسٹر ہے یا میرے فادر ہیں, جو لوگ گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ان کی تو آلریڈی تنخواہ کٹ کے ہی آتی ہے نا. تو جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں آپ ان کی بیشنگ کرتے ہیں, ان کے یہ 17% میں باقی مائنس کتنے لوگ ہیں, یہ پورے پاکستان میں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور اب آپ لوگ لے کے آئیں گے ٹیکس نیٹ, اور دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں تو شفا پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو لوگ جن کے اوپر کوئی obligation نہیں بھی تھی, جو پارلیمنٹیرینز نہیں بھی تھے, ان ایسے PMs اور ایڈوائزر کو بھی کہا گیا کہ اپنے ایسٹس ڈکلیریشن کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کہاں پہ کس طرح سے آپ کی, یہ تو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے زرتاج گل صاحبہ, ناظرین ہمارے ساتھ